تو حضرت مرثد بن عمیر ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مسلمانوں کی طرف سے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت یہ شور اٹھا کہ نعوذ باللہ ہم نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ اس بات کو سن کر بہت سارے مسلمان باطل ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ جب کمزور ہو گئے تو اس کو بہت سارا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے ان آیات کے مبارکہ کو جڑے ہوئے نازل کروایا کہ میرے محبوب سے ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے ہیں، ڈیوٹی کر کے انہوں نے واپس تشریف لے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کچھ اپنے دنیاوی کام نہیں آئے یا ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جس طرح ان سے پہلے انبیاء کرام اپنی اپنی زندگی میں اپنی ڈیوٹی ادا کر کے چلے گئے، اسی طرح میرے محبوب بھی چلے جائیں گے۔ لیکن جو محبوب کو یہ امانت تمہیں لے کے جائیں گے، اس امانت کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس امانت کو نبھانا، اس امانت کو سنبھالنا، اس امانت کی دیکھ بھال کرنی، یہ تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء ربانی جو ہیں وہ بنی اسرائیل ان جیسے جو ہے ان جیسا کام کریں گے۔ میری امت کے علماء کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ یعنی انبیاء کی طرح کیا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام نے بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی منصب و عہدے کے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جس طرح کی مشکلات کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اور مخالفتوں کا سامنا کیا ہے، اسی طرح میری امت کے جو علماء ہوں گے ان پہ بھی یہ سارے حالات گزریں گے، اور گزریں گے اس لیے کہ وہ میرا پیغام، میرے دین کا پیغام جو لوگوں کو پہنچائیں گے اور حق پہنچائیں گے۔ تو جو حق پہنچائے گا اسے حق کی وجہ سے تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ آج کی پڑھی ہماری آیات مبارکہ جو ہے ان کے بارے میں ہم نے سن لیا کہ اس کا مختصر ترجمہ جو ہے یہی ہے کہ اس کے اندر جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی یہ امت سست نہ ہو، یہ امت یہ نہ سمجھے کہ اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد یہ امت سکون سے نہ بیٹھ جائے، جس طرح صحابہ کرام کمزور لوگ تھے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، بدل ہو گئے، کوئی غم و رنج اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے، کسی کو سرکار کے جانے کا اتنا دکھ ہو گیا، انہوں نے کہا جب آپ ہی نہیں تو پھر ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے۔ تو یہ فرما دیا گیا کہ میرے محبوب کی زندگی بڑی قیمتی ہے، میرے محبوب کی زندگی کا یہ ایک سانس بڑی قیمتی ہے۔ ساری کائنات مل کر اگر میرے محبوب کی زندگی کی ایک سانس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے محبوب کی نظر میں کیا چیز قیمتی ہے۔ سرکار کی زندگی مبارک اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ایک سانس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کائنات کے اوپر جو احسان ہے نا، وہ ساری کائنات مل کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ صرف امت مسلمہ پر نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے اوپر ہے۔ آج امت کے اندر اور انسانوں کے اندر کون کون سے گناہ ہیں جو حد سے تجاوز نہیں کر چکے، کون سی نافرمانی ہے جو ہم نے نہیں کی ابھی تک، لیکن سابقہ امتوں کی طرح یا سابقہ لوگوں کی طرح مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کلی طور پر کسی پہ کبھی عذاب نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ شاید آج کا سائنسی انسان، سائنس کی وجہ سے ترقی کرنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ خدا کمزور ہو گیا یا خدا کی فوج ختم ہو گئی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ تعالیٰ کی فوج، اللہ تعالیٰ کی طاقت وہ کبھی گھٹتی ہے ہی نہیں ہے، اس میں کمی آتی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میرے اور تمہارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں رو کر التجائیں کی تھی، یا اللہ اس امت پر اب اجتماعی عذاب نہ آئے، ان کی شکلیں نہ بدلی جائیں، ان پر سابقہ امتوں کی طرح پتھراؤ نہ کیا جائے، آگ کا پتھروں کی بارش ان پر نہ کی جائے۔ رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کی ہیں۔ اس دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج روئے زمین کے انسان اتنا ظلم، اتنی ناانصافی، اتنی بے حیائی کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ انسان نظر آتے ہیں۔
اس کے باوجود زمین کے اوپر آسمان سے بلائیں نہیں اتر رہی، آگ کے عذاب نہیں آ رہے، آگ کی ہوائیں نہیں چلائی جا رہی، پتھروں کا برساؤ نہیں کیا جا رہا، تو فقط اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی مانگی ہوئی دعائیں جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی۔ تو یہ بات بالکل اپنے دلوں سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو آج وہ ہمیں گناہ نہیں کر سکتی، یا ہمارے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کر سکتی، بالکل کر سکتی ہے۔ اور اس کے چھوٹے چھوٹے نمونے آپ دیکھتے ہیں، ابھی سیلاب پاکستان کے اندر جو گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہے کروڑوں انسان آنن فانن جو ہے، کروڑوں انسان جو ہے وہ کس طرح مشکلات کے اندر آ گئے، کس طرح برباد ہو گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں، یہ ابھی اللہ تعالیٰ کے 1/1000 حصہ بھی نہیں بنتا۔ اس لیے یہ مت کو سمجھے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بے خبر ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے، لیکن اگر پکڑتا نہیں تو اس کا اسباب آقا و اجران کی ذات پاک ہے۔ تو اس لیے فرما دیا کہ میرے محبوب کی دعائیں اور میرے محبوب کی کاوش، میرے محبوب کا میری بارگاہ میں رونا مجھے جو ہے اتنا پسند آ گیا کہ میں نے تمام انسانوں کو کلی عذاب سے محفوظ رکھا، فیصلے کا ایک دن رکھ دیا، اس میں سارے فیصلے ہو جائیں گے، وہاں سارے کا سب لوگوں کا جو ہے کیا درا سامنے آ جائے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائے، اس کے پاس میں ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے آیات مبارکہ کے اندر شاہ فرما دیا کہ میرے محبوب کے جانے کے بعد بھی اس امت نے سست نہیں ہونا، اس امت نے رکنا نہیں ہے، اس امت نے یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جب تک امت اس راستے پر چلے گی جس راستے پر میرے آقا علیہ السلام چلے، آقا کی زندگی کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے، لیکن میرے محبوب نے جس کام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی وہ کام کتنا قیمتی ہوگی، جس دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، جس دین کو بچانے کے لیے آپ کی پوری آگ ہے کربلا کے اندر قربان ہوگی، وہ دین کتنا قیمتی ہے۔ تو اس دین کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر روز قیامت تک ہے۔ امت نے اس کے اندر نہ سست ہونا ہے، نہ رکنا ہے، نہ جھکنا ہے، یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، جس طرح انہوں نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا، ہر مصیبت کا مقابلہ کیا، ہر رکاوٹ کو توڑ کر اللہ کا حکم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، اس طرح اس امت کے علماء روحانی جو ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ مشکلات کا سامنا کرتے وقت کے فرعونوں سے ٹکراتے وقت کے نمرودوں کا سامنا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ اور یہ آج